کسی عمل کے بارے میں یہ بات نہیں فرمائی. صرف ایک عمل ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے عقل مند لوگ، اولی الالباب. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی انسان کو یہ کہہ دینا کہ بڑا عقل مند ہے، تو اس سے بڑا کوئی عقل مند ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیں. اللہ کا دیا ہوا خطاب ہے، تو اللہ ویسے خطاب تو نہیں دیتے کسی کو، اس میں کوئی کوالٹیز ہوں گی، کوئی وجہ ہوگی جو عقل مند ہے. ہمارے نزدیک عقل مند انسان جو ہے دنیا میں بہت پڑھا لکھا آدمی ہے، بہت کاروبار ہے، بڑی بلڈنگ ہے، بڑی دکان ہے، بھائی اس کو دکان چلانا آتی ہے، یہ جانتا ہے تجارت کیسے کرتے ہیں، سائنس کے علوم میں بڑا ماہر ہے، جغرافی بہت اچھا جانتا ہے. انہی لوگوں کو ہم کیا خطاب دیتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں بڑے عقل مند لوگ. جہاں ان کا تعارف بھی ہوگا، ان کے والد صاحب تعارف کریں گے یہ میرا بیٹا بڑا عقل مند ہے نا، اس نے بڑی جلدی ڈگری لے لی، یہ میرا بیٹا بڑا قابل ہے، اس نے ڈگری لے لی. چلو ٹھیک ہے الحمدللہ. دنیا اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے کہیں تعریف نہیں کی ایسے لوگوں کی، کہیں تعریف نہیں کی. تعریف کس کی کی اللہ تعالیٰ نے؟ الذین یذکرون قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور ایسے یاد کرتے ہیں، کھڑے ہوں تب بھی یاد کرتے ہیں، بیٹھے ہوں تب بھی یاد کرتے ہیں، لیٹے ہوں تب بھی یاد کرتے ہیں. پھر فرمایا کہ یہ ہے عقل مند لوگ جس کو میں سمجھتا ہوں. بلکہ اصل چیز پوچھو گی مجھے کہ اللہ کا ذکر بتائیں، وہ طریقہ بتائیں مجھے کیسے. نہیں بات سن، تو پھر وہ طریقہ پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ اہل ذکر سے. تو جب کوئی اللہ والا ملے، اللہ والا اس کو کہتے ہیں اللہ کا ذکر جانتا ہوں، تو اس سے آپ پوچھیں کہ یہ کون سا ذکر ہے. یہ وہ ذکر جس سے ہم ہر وقت کر سکتے ہیں، سوتے بھی کر سکتے ہیں، ہر وقت کر سکتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے قلبی ذکر. تو ایسے آدمی جسے ہر وقت ذکر چلتا رہے، اس کے اعمال کتنے سے ہو جائیں گے پھر کہ شیطان اس کے پاس آئے گا یا جنات اس کو بلائیں گے؟ مجھے بتائیں کیا بلائیں اس پر آئیں گی؟ یہ علاج ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا. کہ جن میں جنات ہیں، بلائیں ہیں، مصیبتیں ہیں، کچھ ہیں، اللہ کا ذکر سیکھ لیں. اور جو سب سے بڑی چیز ہے اللہ کا ذکر، بولا ذکر اللہ اکبر، جو ان تمام عملوں سے بڑا ہے. وہ تمام، اگر یہ عمل نہ ہو تو نماز بھی نہ ہو، ذکر نہ ہو. اگر نماز میں ذکر نہیں تو ذکر کیسے ہو جائے گی، نماز کیسے ہو جائے گی؟ تو اس عمل کے لیے اللہ کیا کرے کہ اتنا بڑا عمل دے رہا ہوں ہمیں کہ جنت میں سب سے اعلیٰ مقام تمہیں اس پر ملے گا، ذکر اللہ پر ملے گا. دنیا میں بھی سب سے بڑا عمل ہے تمہارے لیے. اللہ اس کی شرط کیا ہوگی؟ تو شرط کوئی نہیں. سبحان اللہ کو بھائی، شرط کوئی نہیں. یہ گناہ گار ہوں، زنا کیا، کر لے ذکر، پاک ہو جائے گا. جی میں نمازی نہیں، ذکر کر. کوئی شرط ہے ہی نہیں کہ جو رکاوٹ بنے اللہ کا ذکر میں. نماز سمجھا میری؟ پھر کتنا دیکھیں شیطان روکتا ہے آپ کہ اتنا اچھا عمل، اتنا اونچا عمل، اتنے اس کے فائدے، اتنی قیمتی چیز، ہمیں کون روک رہا ہے؟ شیطان. دعوت دیں لوگوں کو، بھائی بلائیں. دیکھیں اب ہمارا اجتماع ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ الحمدللہ اجتماع ہوگا ہمارا 25 تاریخ کو. یہ دعوت ہے. آج دنیا کو پتہ نہیں ذکر کی اہمیت کا. ایک روٹین میں پتہ ہے، بس قرآن کی تلاوت کر لو، فلاں کر لو، بھائی یہ کر لو، وہ عمل کر لو، بس پورا ہو گیا. اللہ کے بندے وہ چیز چھوڑ دو جو بہت اونچی چیز ہے. تو اس لیے مجھے تو سمجھ آ گئی نا، مجھے کسی اللہ نے سمجھا دی ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے.
جب بھی تم بڑی مسجدوں آتا ہوں پھرتا ہوں باتیں کرتا ہوں لوگوں سے تاکہ لوگ سمجھیں اس بات کو، کل پچھتانا نہ پڑے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. تو اسی لیے ہم نے اجتماع کیا ہے، لوگوں کو جمع کیا. اجتماع کہتے ہیں جمع کرنا. لوگوں کو جمع کر رہے ہیں کیوں کیا؟ قسمت کا موقع ہے، لوگ بچے جوان بچے تو بھاگتے ہیں، یہ کرتے ہیں. ہم نے ذکر کی مجلس رکھ دی تو اس میں پہنچے ڈیفینیٹلی. اس مجلس میں پہنچیں جیسے ہی پہنچ سکتے ہو، جیسے ہی اس مجلس میں پہنچیں گے آپ، اللہ کا وعدہ ہے کہ پہنچتے ہی میں بخشش کر دوں گا، چاہے کتنے گناہ لے کے آ رہا ہے. اتنا اچھا موقع بھائی مل رہا ہے تو جیسے ہی پہنچ سکتے ہیں، آدھے گھنٹے کے لیے پہنچیں، 20 منٹ کے لیے پہنچیں، لیکن اس مجلس میں ضرور پہنچیں. یہ مجلسیں اللہ کی طرف سے قائم کی جاتی ہیں. میرے میں تو اتنی ہمت نہ طاقت نہ، میں لوگوں کو جمع کیسے کروں؟ اللہ تعالیٰ طاقت دیتا ہے، خود جمع کرو لوگوں کو. یہ چھوٹی چیزیں نہیں ہیں. مجھے کیا فائدہ جمع کرنے کا لوگوں کو؟ میں پیسہ لوں گا تو کچھ کروں نہیں، وہ تو اپنا وقت بھی دوں گا، جان بھی دوں گا، ہمت بھی دوں گا. وہ جان اسی کی دی ہے، اس میں استعمال کرنا چاہیے آدمی. تو اس لیے کہ لوگ سمجھ جائیں اس چیز کو کہ ایک لمحہ 15 منٹ کے لیے آ کے بیٹھ جائیں گے. اللہ کا وعدہ ہے، لجشکا جلی سے ہوں کہ میں وعدہ کرتا ہوں اس مجلس میں آنے والا کبھی بدبخت ہو ہی نہیں سکتا.